بخاری شریف حدیث نمبر 122 باب نمبر 44۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا، یعنی انہوں نے یہ نہ کہا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ممکن ہے؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون آپ دونوں روانہ ہوئے۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر دونوں بقیہ دن اور رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ناشتہ لاؤ، ہم تو اپنے سفر سے تھک چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل کر بھاگ گئی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اس ہی بات کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے لگاتے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ پھر جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑے لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا، تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ساتھ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی تم سکھا دو؟ حضرت خضر نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں کسی کام میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والے سے کہا، ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں 1-2 چونچیں ماری۔ حضرت خضر گویا ہوئے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ لیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی، اس میں چھید کر ڈالا تاکہ تم کشتی والوں کو ڈبو دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر جدا کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم کی جان کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے، بس یہاں سے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔